بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب فرماؤ کہ اگر تم اللہ رب العزت کی ذات پاک سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ جس وقت حضور کی پیروی کرو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دو گے، تو فرمایا اس وقت یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی وہ معاف کر دے گا۔ تو جس کی جتنی رسائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ہوگی، جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس قدر ہی وہ اللہ رب العزت کی پاک ذات اس کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مقبول نہ ہوا ہو، وہ چاہے دنیا کے اندر جتنے مقام مرضی حاصل کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قبولیت کے لیے جو سب سے بڑی سند ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، جس کے متعلق اقبال نے بھی فرمایا ہے، بمصطفیٰ برآساں خیش را کے دی ہماؤس، گر بہو نان رسیدی تو ماں بولا دیس۔ تو مولا روم جو تھے، انہوں نے اپنی مثنوی شریف لکھی، تو مثنوی شریف کی جو مقبولیت تھی وہ ابھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کیا، اور وہ اشعار لکھے۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشعار اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ ان اشعار کی بنا پر پوری مثنوی شریف کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبولیت حاصل ہوئی، اور جس کو میرے پاک رسول مقبول فرما لیں، جس کے اوپر میرے پاک رسول کی نگاہ رحمت ہو جائے، تو پھر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ کل کائنات کے اندر اس کے چرچے ہو جاتے ہیں۔ وہ اشعار کیا تھے جو حضور کی پاک بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں؟ وہ مولا روم نے حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کی ہے، سیدو سرور محمد نور جام، بہتر و مہتر شفیع مجرماں، بہترین و مہترین انبیاء، جز محمد نیس در ارض و سما۔ یہ وہ اشعار تھے کہ جن کو میرے پاک رسول نے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمایا، اور اس وجہ سے پھر پوری مثنوی کی حضور کی بارگاہ میں مقبولیت ہوئی، اور پوری کائنات میں پھر اس کے شہرت ہوئی۔